أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. واجب احترام عزاداران نے سرکار سید الشہداء سوگواران امام مظلوم ماتم داران نے اسیران کربلا بطفیل اتحاد معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم صدیقہ طاہرہ بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ چوتھی تقریر ہے. آپ کے سامنے اہل بیت ہی حقدار محبت کیوں ہے اس عنوان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، اور آج مجلس کے بعد انجمن ظفر ایمان نوحخانی وسیلہ غنی کرے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد آپ ماتمداری میں بھی شریک رہیں. میں مسلسل آپ کے سامنے سورہ شورا کی اس 23ویں آیت کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول سرکار نبی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت وسلم کو حکم دیا کہ وہ 23 برس کی تبلیغ، 23 برس کے کارہائے رسالت کی اجرت کا سوال کرے. 23 سال تک پیغمبر نے جتنے احکام پہنچائے، جتنے پیغامات پہنچائے، جتنے سورے، جتنی آیات، جتنی شریعت پہنچائی، اس سب کی اجرت کا سوال کرے. اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی اور اجرت آل محمد علیہ السلام کی مودت کو قرار دیا گیا. میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ آیت میں لفظ فی القربہ آیا، اور فی القربہ کا مطلب قرابت دار ہے، فی القربہ کا مطلب رشتہ دار ہے. لیکن وہ قرابت دار، وہ رشتہ دار جن کی مودت واجب کی گئی، وہ صرف وہ ہے کہ جو چادر تفسیر کے صاحبان میں بلائے گئے، جو مباہلہ کے میدان میں لائے گئے. نبی کے سارے رشتہ دار، نبی کے سارے قرابت دار مودت کے حقدار نہیں ہوئے. صرف اور صرف اہل بیت اصحاب، جس میں اول جناب امیر المومنین حضرت سیدہ ہے، امام حسن ہے، وہ قرار دیے گئے. تو پیغمبر کے تمام تر رشتہ داروں اور قرابت داروں میں صرف اہل بیت کا حقدار مودت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف
قرابت کی بنیاد پر مودت کے حقدار نہیں ہے، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر حقدار مودت نہیں ہے، صرف شجرے کی بنیاد پر حقدار مودت نہیں ہے، بلکہ اور رتبے کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر حقدار مودت ہے۔ تو جب یہ رشتے کی بنیاد پر مودت کے حقدار نہیں ہے، رتبے کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، تو صرف ان کو نبی کا رشتہ دار مان کر حقدار مودت ماننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پہلے عہدے کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر رشتے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اور یہی درس ہم کو مسلسل ملتا ہے جب ہم پیغمبر کو زیارت کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں تو ہم السلام علیکہ محمد ابن عبداللہ بعد میں کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین پہلے کہتے ہیں، یا ابن ابی طالب بعد میں کہتے ہیں۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث علی مرتضیٰ۔ اب آتا ہے السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، صلوات بھیجے محمد۔ پہلے عہدے کا ذکر آیا، پھر رشتے کا تذکرہ ہوا، پہلے عہدے کا اعتراف کروایا جا رہا ہے، پھر رشتے کا اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ رشتہ بھی ضروری ہے مگر رشتہ ہی ضروری نہیں ہے، رشتے کا اعتراف بھی ضروری ہے مگر رشتہ بھی ضروری نہیں ہے، رشتہ ہی ضروری نہیں ہے، رشتے کو بھی ماننا ہے، پہلے عہدے کو ماننا ہے پھر رشتے کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو عہدے دار پہلے بنایا، رشتے دار بعد میں بنایا۔ بہت اچھی بات ہے، نبی نے کہا کن تو میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھے، ابھی رشتے کا جامع نہیں پہنایا، ابھی عہدے کا پیرہن پہنا دیا۔ اللہ صلوات تو بھیجے مختلف انداز سے سال گفتگو کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، میرا حوصلہ بڑھانے نہیں جاتے، تو پہلے عہدہ ہے اس کے بعد رشتہ ہے۔ رشتے کے ذریعے مودت کا حکم نہیں ہے، عہدے کے ذریعے مودت کا حکم ہے، اور رشتے کے حوالے سے ان کو ماننا یہ مخصوص ہے اہل بیت کے لیے۔ رشتے کے حوالے سے صرف اہل بیت ایک دوسرے کو مان سکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ میں آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہوں، قرآن میں سورہ نور اور سورہ نور کی آخری آیت نمبر 63 جس میں حکم اللہ نے دیا کہ تم ہمارے رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہمارے رسول کو ویسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر یہ ہے کہ لوگ پیغمبر اسلام کو جب پکارتے تھے، انہیں بلاتے تھے تو کہتے تھے یا ابا القاسم، پیغمبر کے ایک بیٹے کا نام تھا قاسم، کہتے تھے اے قاسم کے باپ، اللہ نے تیوریاں بدلی، کیا تم قاسم کا باپ نہ کہو، رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم انہیں رشتے کے حوالے سے پکارو۔ اب دیکھیں سورہ نور کی آیت ہے 1، قانون ہے 2، تمام امت کے لیے قانون بنا کہ تم نبی کو نام سے نہ پکارنا، رشتے سے نہ پکارنا، قاسم کا باپ نہ کہنا، ابراہیم کا باپ نہ کہنا، عبداللہ کا بیٹا نہ کہنا، یہ قانون بنا امت کے لیے۔ اب ایک دوسرا رخ سمجھانا تھا
تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی گھر میں آئے، جناب سیدہ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، نے کہا بیٹی تو یہ نہ کہے، تو کہے بابا تجھ پر سلام۔ آپ جو کہتی ہے وہ کہیے، مطلب رشتے کے حوالے سے صرف اہل بیت کو پکارنے کا حکم ہے، ہمیں حکم ہے کہ وہ عہدے سے پکارے، کہ آپ کے لیے حکم اور امت کے لیے حکم اور۔ اب دیکھیں نبی ایک، توجہ سنیے گا، قانون دو، امت کے لیے قانون اور، اہل بیت کے لیے قانون اور، امت کے لیے قانون کہ تم انہیں عہدے سے پکارو، اہل بیت کے لیے قانون تم اسے رشتے سے پکارو، بیوی سے کہا تم بابا کہو، تم کہہ سکتی ہو بابا، کسی اور کو نبی کو باپ کہنے کا حق نہیں آئے۔ ہم مجھے بتائیں تو کہتے ہیں سیدہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھی، نبی نے کبھی ان سے بھی کہا بھیجا تم ابو القاسم نہ کہنا، تم نہ کہنا قاسم کے بعد۔ اب آپ نتیجہ نکالے، پڑھتے میں رہو نتیجہ